بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام خلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور اب لگتا یوں ہے کہ ایک بار پھر پاکستان امریکہ کے لیے ضروری ہو گیا ہے، یا امریکہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہو گیا ہے۔ مودی کے ساتھ بائیڈن نے ملاقات کی ہے، جس سے پاکستانی حکام کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کا ایک وفد امریکہ میں موجود ہے اور امریکی کانگریس مینوں کو یقین دلا رہا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہو رہی۔ 9 مئی کے واقعات میں خان صاحب پوری طرح انوالو ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت فوجی تنصیبات پر حملے کیے، اور ان کے خلاف جو مقدمات ہیں، چونکہ وہ سپیڈی ٹرائل ہونا ہے، اس لیے وہ فوجی عدالتوں میں لے جائے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کے اس اعلیٰ سطحی وفد کو لیڈ کر رہے ہیں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تالر۔ تو پاکستان کے اوپر امریکہ جو انسانی حقوق کے حوالے سے دباؤ ڈالا تھا، یہ اس کا جواب ہو سکتا ہے۔ دوسرے پاکستان نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اور IMF کو راضی کرنے کے لیے امپورٹ پر سے پابندی ہٹا دی ہے، اور پاکستان میں امپورٹ پر پابندی ہٹانے سے اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن کل ہی ایک امریکی وفد نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے گرفتار خدیجہ شاہ سے ملاقات کی۔ 1 گھنٹہ ملاقات رہی امریکی حکام کی، اور انہیں کونسلر ایکسیس دی گئی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ملاقات تھی۔ خدیجہ شاہ جو کہ سابق آرمی چیف آصف نواز جنجوعہ کی نواسی ہیں، اور ان کی رہائی کے لیے بہت سارے ایکس ملٹری جنرل جو ہے وہ پاک فوج کے آرمی چیف کو براہ راست سفارش کر چکے ہیں، جو سفارش رد کی جا چکی ہے۔ جنرل جہانگیر کرامت جو کہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، وہ بھی خدیجہ شاہ کی رہائی کے لیے آرمی چیف کے ساتھ رابطہ کر چکے ہیں، اور 1.5 منٹ کی گفتگو کے بعد انہیں یہ جواب دیا گیا تھا کہ اس معاملے میں ان کی کوئی مدد نہیں کی جا سکتی۔ تو ایک طرف پاکستان کی فوج جو کہ 9 مئی کے واقعات کو لے کے انتہائی سنجیدہ ہے، اور اس وقت کورٹ بھی، جو پاکستان کی سب سے بڑی کورٹ ہے، وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہی ہے۔ تو کیا امریکہ جو ہے وہ خدیجہ شاہ کو رہا کرانے میں کامیاب ہو جائے گا، یا امریکہ کی کوئی بات سنی اور مانی جائے گی؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ایک اور بڑی خبر نواز شریف صاحب کی ہے کہ وہ لندن سے دبئی چلے گئے، اور اس سے پہلے انہوں نے 2 گھنٹے شہباز شریف سے ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات بڑی زبردست ملاقات رہی۔ اس ملاقات کی بھی کوئی آپ کو تفصیل بتائیں گے، اور نواز شریف لندن سے دبئی کیوں گئے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے، دبئی سے انہوں نے کہاں جانا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور کیا وہ پاکستان آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ اس حوالے سے کچھ اہم خبریں موجود ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ 2 خاتون صحافیوں نے کل ملاقات کی نواز شریف سے، دونوں کا الگ الگ پوائنٹ آف ویو آیا ہے۔ منیر جہانگیر اور آسمہ شرازی دونوں نے کیا کہا، ذرا ان کے حوالے سے بات کریں گے، اور عمران خان صاحب کے اوور آل پالیٹکس کے اوپر بات کریں گے۔ کل تک جو یہ شخص کہتا تھا کہ PTI چھوڑنے والوں کو لوگ بچوں کے رشتے نہیں دیں گے، یہ خان صاحب تھے جو کہ تقریریں کرتے تھے اور ببانگ دول کہتے تھے کہ جو PTI کو چھوڑ کے جائے گا ان کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے۔ جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی تو یہ انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا تھا، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو تحریک انصاف چھوڑ گئے تھے، جو آج بھی قومی اسمبلی کا حصہ ہے، وہ 20-22 اراکین قومی اسمبلی جن کو راجہ ریاض لیڈ کرتے ہیں۔ تو راجہ ریاض کو اور نور عالم کو اور اس طرح کے اور لوگوں کو جو PTI چھوڑ گئے تھے، ان کو خاص صاحب یہ دھمکی دیتے تھے کہ ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، انہیں کوئی رشتہ نہیں دے گا۔ اور آج کل لوگ بچوں کا رشتہ کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کا PTI سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، اور اگر کوئی کہے کہ ہاں تھوڑا بہت تعلق ہے تو اس کے ساتھ لوگ رشتہ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی اب تو خان نے خود کہہ دیا ہے کہ میری گرفتاری بھی ہو سکتا ہے، لوگ باہر نہ نکلیں۔ انہیں اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ جس طرح کا ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، آپریشن ہو رہا ہے، یا اسے سیاسی انتقام کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے لیے شاید لوگ بھی باہر نہ نکلیں۔ تو کل کو یوتھیا کہیں گے مرشد سچا تھا، دیکھو کوئی نہیں نکل رہا۔ تو خان کا جو ٹائم پیریڈ ہے نا، وہ یعنی وہ شروع ہو چکا ہے، جسے کہتے ہیں نا وہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ 2 مہینے کا ٹائم بتایا ہوا خان صاحب کے بڑے قریبی دوست نے، جو میں آپ کو ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ 2 مہینے میں خان صاحب کی کہانی ختم ہونی ہے، اور 2 مہینے بعد جو ہے کیا اس ملک میں PTI ہوگی نہیں ہوگی، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ ہے وہ سارا ایک پروجیکٹ جس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ ابھی ڈی بریفنگ چل رہی ہے، یعنی اتنے سال لگا کر جن لوگوں کو بتایا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک فرشتہ صفت انسان ہے، اور یہ ملک میں تبدیلی لے کر آئیں گے،
اور یہ ملک کی قسمت بدلیں گے. تو جن لوگوں کو یہ سبق پڑھایا گیا تھا اب انہیں وہ سبق جو ہے وہ ان لرن کرایا گیا. ایک یاد کرانا ہوتا ہے نا, ایک بھلانا ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ جو ہیں اسی سبق کو بھولنے کے لیے یا تو جیل میں ہیں, اندر ہیں, یا سبق بھول کے باہر آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اسٹیبلشمنٹ سے یہ شکوہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بھلا دیا ہے, کیونکہ انہوں نے عمران خان کو چھوڑا ہے اور ہمارے لیے گیٹ نمبر 4 بند کر دیا ہے. اب ہم راندہ درگاہ ہے. ہمیں پہلے بتاتے تھے کہ نواز شریف کرپٹ ہے, ہمیں بتاتے تھے کہ اس ملک میں فلاں بندہ فلاں لوٹ کے کھا گیا, لیکن اچانک اب ہم پہ ہی دروازے بند کر دیے گئے. تو ہم تو عمران خان کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آپریشن ڈسمینٹل پی ٹی آئی ہے نا, اس میں سب سے اہم کام ہے ان لوگوں کی ڈی بریفنگ کرنا. یعنی جنہیں پٹیاں پڑھائی گئی تھی, جنہیں پروپیگنڈا کے ذریعے قائل کیا گیا تھا, اب انہیں حقائق سامنے رکھ کے ان کی وہ میموری وہ درست کی جا رہی ہے. پریس کانفرنس بھی وہی لوگ کر رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ نے انہیں دیے تھے. یعنی یہ کہہ لیں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ تو یہی کام کر رہی ہے. اس کی ایک مثال عمران ریاض لے لیں, بڑے نامور صحافی ہیں, وہ خود یہ شکوہ کیا کرتے تھے کہ ہمارا کیا قصور, ہمیں تو آپ بتاتے تھے فلاں کرپٹ ہے, فلاں کرپٹ ہے, فلاں کرپٹ ہے. اب آپ عمران خان کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے ہیں, اور جن کو آپ کرپٹ کہتے تھے وہ حکومت میں آ گئے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہمارا کیا قصور ہے. تو اب وہ ظاہر ہے اس کا کوئی قصور نہیں تھا, واقعی جو اس کو پڑھایا گیا تھا وہ ایسا ہی ہوگا. تو ہو سکتا ہے اب اس کو وہ جو پڑھائی ہے وہ بھولنے کے لیے کہا جا رہا ہو, تو اس میں ٹائم تو لگتا ہے. تو یہ جو آپریشن ڈسمینٹل عمران خان نے نا بتانے کا مقصد یہ کہ یہ 2-2.5 مہینے کا ایک پروجیکٹ ہے, اور اس لیے بہت سے لوگ جو اینکشس ہیں نا, وہ جو روز ہمیں کہتے ہیں کان پک گئے ہیں یہ سن کر کہ عمران خان گرفتار ہو رہا ہے, لیکن نہیں ہو رہا, کوئی نہیں کر سکتا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ عمران خان کو کوئی اقتدار سے نہیں نکال سکتا, عمران خان کہیں نہیں جا رہا. جب ہم کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کا میچ پڑ گیا ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے خوش نہیں ہے, عمران خان کو گھر بھیجا جائے گا, تو اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ جناب یہ غلط ہے, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس بات کو ظاہر ہے ڈے 1 سے تو یہ ہو نہیں سکتا تھا. عمران خان اقتدار میں آنے کے بعد تقریباً 6 مہینے سال کے بعد ہی ان کا جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ چل نہیں سکتے. لیکن اس کے بعد کرونا آ گیا, تو 2 سال تو کرونا نے ان کو شیلٹر دے دیا, اور پھر یہ جو ساری ان کی خامیاں تھیں وہ کرونا کی آڑ میں چھپ گئیں جی کہ دیکھیں کرونا پوری دنیا پریشان ہے تو ہم کیا کریں. تو جس طرح دنیا کی پرفارمنس ہے ویسے ہماری پرفارمنس ہے, تو وہ بچ گئے. لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ہے ان کو جانا پڑا. تو اسی طرح یہ جو آپریشن ہے اس کا بھی ایک ٹائم فریم ہے, اور یہ بھی اپنے وقت کے اوپر یعنی ہو جائے گا. جس طرح عمران خان صاحب اقتدار سے باہر نکلے تو اس میں بھی ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب کی جو یعنی داستان جدوجہد ہے, جس میں اب وہ کبھی کہتے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں, میں آرمی چیف کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہوں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں کسی سے مذاکرات نہیں کروں گا, اور وہ پھر یہ کہتے پائے جا رہے ہیں کہ یہ جہاد ہے, لوگوں نے باہر نکلنا ہے, اور اب وہ یہ کہتے پائے جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے لیے باہر کوئی نہ نکلے. اگر اس وقت آپ کو گرفتار یا نااہل کیا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پہلے جیسا عوامی رد عمل آئے گا؟ میں کہہ نہیں سکتا. انہوں نے سختی بڑی کی ہوئی ہے اور ایک خوف کی فضا بنی ہوئی ہے. لوگوں کو پکڑ دکڑ, گھر توڑ دیتے ہیں, گھروں میں گھس جاتے ہیں, عورتوں کو بچوں کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. یعنی ایسے کبھی ہوتا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں, کبھی ہماری کلچر میں, ہمارے دین میں چادر اور چار دیواری کا خاص کوئی ایک تقدس ہوتا ہے, اس کی ریسپیکٹ ہوتی ہے. لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ کبھی ہم نے پہلے نہیں دیکھا. تو خوف کی فضا بنی ہوئی, عورتوں کو خاص طور پہ کبھی عورتوں کے اوپر اس طرح ہاتھ نہیں ڈالا گیا. یہ جو جان کے ایک عورتوں کو تشدد کرتے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈالا, وہ بھی 50 عورتیں صرف لاہور کے جیل میں, ایسے کبھی ہوا نہیں ہے پہلے. تو میں کہہ نہیں سکتا کہ کیا رسپانس ہوگا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے تحریک انصاف کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے. تو ان کی عمران خان صاحب کی جو مینٹل پوزیشن ہے نا وہ خاصی خطرناک ہے, اور خاصی یعنی وہ ہے کہ تشویش کے قابل ہے. اب ان کا جو مین پرابلم ہے کہ میرے خلاف مقدمات فوجی عدالتوں میں نہ چلے, تو اس کا فیصلہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کرنا ہے, جس کے اندر اب جو کہنے والے کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے اس میں بھی بہت حد تک ہپوکریسی چل رہی ہے. یعنی جج جو ہیں وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے, جبکہ اختلاف جو ہے وہ ایسے بڑا بڑا دیواروں کے اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لوگوں کو.
کہ سپریم کورٹ کے اندر بہت بڑی ڈویژن ہے. جو بینچ بنتا ہے اس میں جو مخالف گروپ ہے وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جو جس کے پاس طاقت ہے جو کہ ہم خیال گروپ ہے وہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں نا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو کہ بینچ سے اٹھ گئے اخلاقی طور پر اور ایک اصولی موقف دے کر, انہوں نے جو نوٹ لکھا وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا گیا, لیکن وہ 5 منٹ بعد ہی وہاں سے غائب کرا دیا گیا, اتار دیا گیا. تو یہ وہ منافقت اور یہ وہ ہپوکریسی جو کہ دوسرے کو برداشت نہیں کیا جا رہا. بڑے جیسچر دینے کی کوشش کی. ایک تصویر تو ہمیں وہ بھی دکھائی گئی جس میں دونوں مل کے پودا لگا رہے تھے, جسٹس امرتا بندیال جو موجودہ چیف جسٹس ہے اور جو جسٹس قاضی فائز صاحب. لیکن جو جسٹس قاضی فائز صاحب کا نوٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ فرد واحد کے فیصلے جو ہو رہے ہیں یہ درست نہیں ہے, اور جو اعتراض انہوں نے کیے تھے اس کا تو چیف جسٹس نے جواب دینا پسند تک نہیں کیا. یعنی جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے کسی ٹیم کے رکن کا کوئی اعتراض ہو تو اس کو سیٹسفائی کرے, انہوں نے وہ بھی نہیں کیا, اور انہوں نے صرف لوگوں کو یعنی دھوکہ دینے کے لیے فل کوڈ بنائی, اس میں ان کا نام ڈال دیا. پتہ تھا سب کو کہ یہ بینچ ٹوٹنے کے لیے بنا ہے, اور ویسے ہی ہوا. اب اس بینچ نے فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان کے خلاف کرنا ہے کہ عمران خان کے خلاف کیا فوجی عدالتوں مقدمہ چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا. تو یہ فیصلہ تو کل سنا دیا گیا کہ جی مقدمہ چل سکتا ہے. اب طے یہ کرنا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس معاملے میں انوالو ہے یا نہیں ہے. تو میں نے کل بھی آپ کو خبر دی تھی کہ اس معاملے میں ایک جلدی کوئی پریس کانفرنس سامنے آئے گی جس میں ساری صورتحال بتائی جائے گی, اور یہ جو ڈوزیئر بھیجا گیا ہے, ڈوزیئر تیار کیا گیا ہے, اس سب میں عمران خان کے حوالے سے ان کو چارج شیٹ کیا گیا. عمران خان کے خلاف بڑے ٹھوس ایویڈنس موجود ہیں, اور صرف 9 مئی کے نہیں ہے بلکہ 9 مئی کے پہلے سے چلے آ رہے ایویڈنس ہے. تو یہ آپ کو بتائیں گے. اب دوسری خبر یہ ہے کہ امریکی وفد نے ملاقات کی خدیجہ شاہ سے 1 گھنٹے کے لیے, اور یہ ان کو کونسل ایکسیس دی گئی تھی چونکہ وہ امریکن سٹیزن ہیں, اور ان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی رہائی کے لیے جہانگیر کرامت صاحب نے فون کیا. سوال ان کے ساتھ گرفتار ہونے والی ایک اور خاتون صنم جاوید کا ہے, جن کے والد کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ عمران خان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک شخص نے دوسروں کے بچوں کو استعمال کیا اور خود بنکر میں بیٹھ گیا. یہ بڑی دلچسپ انٹرسٹنگ ویڈیو ہے, اور یہ حقائق کے بالکل عین مطابق ہے کہ ایک یعنی باپ جس کو پتا ہے کہ میری اولاد جو ہے, چونکہ باپ ذرا میچور ہوتا ہے تو اولاد ذرا جذباتی نوجوان ہوتی ہے تو وہ بہک جاتی ہے, تو اسے پتا ہے کہ میری اولاد بہک گئی ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ رائٹ پہ ہے, وہ حق پہ ہے, وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تو بالکل ٹھیک کھڑی ہے. نہیں, الٹا اس نے یہی کہا کہ جناب ان کو بہکایا گیا. دوسرا نیازی یہ عمران نیازی ہے جو قوم کو پچھلے 1.5 سال سے یا 14 مہینے سے حقیقی انقلاب, حقیقی آزادی کا دعویٰ کرواتا رہا, اور جب اس دعوے کی امنی جامہ پہنانے کا وقت آیا جو اس نے بچوں کو گمراہ کر کے یا جیسے بھی کیا تھا, آج وہ بم پروف بیرک میں بیٹھ کے, بم پروف بنکر میں بیٹھ کے روز رات کو تقریر کر رہا ہوتا ہے. نکلے باہر, اب باہر کیوں نہیں نکل. تو جسٹس قاضی فائز صاحب کا جو نوٹ ہے وہ امرتا بندیال صاحب پہ بھاری پڑ گئے. 30 صفحات پر مشتمل نوٹ تھا جو ہٹا دیا گیا ہے, اور اس میں جو امپورٹنٹ یہ اردو انگلش دونوں میں جاری کیا گیا, اس کے بعد یہ وائرل ہو گیا. اور اس میں جو مین چیزیں انہوں نے لکھی اور انہوں نے اس پہ اعتراض یہ کیا کہ فوجی عدالتوں کے خلاف اگر کوئی درخواستیں کورٹ سن رہی ہے تو یہ تو عمران خان کے دور میں بھی فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستیں دی گئی تھی, وہ بھی زیر التوا ہے, تو وہ کیوں نہیں سنی گئی. اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے کسی خاص مقصد کے تحت اس وقت فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستیں سن رہا ہے. ابھی حالانکہ سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ ایسا جاری نہیں کیا. میں نے اصولی موقف اختیار کیا تھا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی معطلی کے بعد میں کسی بھی مقدمے کو نہیں سنوں گا. تو میرے اس موقف کی کبھی چیف جسٹس نے تردید نہیں کی, اور میری مجھ ناچیز کی رائے کے مطابق عدالت عظمیٰ کے سربراہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. عدالت عظمیٰ جیسا ادارہ کسی فرد واحد کی مرضی سے نہیں چل سکتا. تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے, اس کا اطلاق چیف جسٹس اور 2 سینئر ججوں پر ہوتا ہے. اور کوئی ایسی بات انہوں نے خیر نہیں لکھی کہ جس کی وجہ سے یہ نوٹ ہٹانا پڑتا, لیکن اس سے پہلے بھی جسٹس قاضی فائز صاحب نے ایک فیصلہ ان کا اپلوڈ ہوا تھا کورٹ کا, وہ بھی ہٹا دیا گیا تھا. تو یہ وہ تعصب ہے جو کہ کورٹ کے اندر جا نہیں رہا, اور جس کی وجہ سے
بعض لوگ یہ کہتے ہیں, خود قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ کوئی منافقت ہے, یہ تعصب ہے. تو جسٹس قاضی فیصل کے نوٹ میں جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ فرد واحد کی مرضی سے نہیں چل سکتی, اور اس بنیاد پہ ان کا وہ نوٹ وہاں سے ہٹا دیا گیا. اور جسٹس امرتا بندیال کی جو لڑائی ہے وہ حکومت سے کسی اور سے نہیں ہے, ان کا سیدھا سیدھا جو جھگڑا ہے وہ جسٹس قاضی فیصل سے. اب پتہ نہیں کون سا جھگڑا ہے, وہ اللہ واسطے کا جھگڑا ان کے ساتھ چل رہا ہے. تو یہ تعصب ان کا جان رہا, اور ان کو قاضی فیصل ایک آنکھ نہیں بھا رہے. تو اب جانے سے پہلے وہ کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. منگل کی ڈیٹ انہوں نے دی ہوئی ہے, لیکن اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ فوجی عدالتوں کے خلاف کوئی فیصلہ دے. البتہ انہوں نے ایک اعتراض کر لیا کیا جی کہ جو فوجی عدالتوں سے لیکن یہ ایک اعتراض انہوں نے کل کیا کہ فوجی عدالتوں میں جو لوگ لے جائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی جواز درست نہیں اختیار کیا گیا. تو یہ بھی کہا گیا کل ایک جج, خاتون جج عائشہ ملک, انہوں نے دوران سماعت کہا جی کور کمانڈر جو ہاؤس ہے وہ تو ایک رہائش گاہ ہے اور وہاں تو کچھ نہیں ہوا, اور وہ کوئی فوجی تنصیبات تو نہیں تھی. لیکن چلیں میں ان کے علم میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ یہ جو فوجی یعنی یہ جو 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس میں حملہ ہوا تھا, اس کے ساتھ ہی ایک ورکشاپ تھی جہاں پہ فوج کی لاجسٹک یعنی مکینیکل اور باقی چیزیں ہوتی ہے. وہ باقاعدہ ایک ایسی چیز تھی جہاں فوج کو کے ساز و سامان کی ریپیئر ہوتی ہے, ان کو لاجسٹک فراہم کی جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑی ورکشاپ تھی جس کے اوپر اٹیک کیا گیا, اور یہ جو اگلے مورچوں پہ لوگ موجود ہیں ان کی ہیلپ کے لیے موجود ہوتی ہے. بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو فوج نے بتائی نہیں کہ کہاں اٹیک ہوئے. کور کمانڈر ہاؤس ایک سمبل ہے, لیکن کچھ ایسے بھی ڈپوز اور ایسی جگہوں پہ بھی اٹیک ہوئے جو شاید مینشن نہیں کیے گئے. تو جب جج صاحبہ کے سامنے حقائق آئیں گے تو مجھے امید ہے کہ ان کو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ کیا ہو رہا ہے. کل پی ٹی اے کے رہنما جمشید اقبال چیمہ کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا ہے. حالانکہ جمشید اقبال چیمہ اور ان کے اہلیہ مسرت جمشید چیمہ یہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں, پی ٹی اے چھوڑ چکے ہیں, لیکن کسی مقدمے میں چونکہ پیش نہیں ہوئے تو ان کے جمشید اقبال چیمہ کو پھر سے گرفتار کیا گیا. اور پی ٹی اے کے بہت سے لوگوں کے گھروں پر چھاپوں کی اطلاعات ہیں, اور کئی لوگ اسی طرح پارٹی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کی اب ڈیٹیل بتاتے ہوئے بھی ذرا یعنی عجیب سا لگتا ہے. تو وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن میں نواز شریف سے تقریباً 2.5 گھنٹے ملاقات کی. اس ملاقات کے بعد دونوں جو ہیں وہ دبئی کے لیے روانہ ہو گئے. شہباز شریف اور نواز شریف کے علاوہ فیملی کے باقی لوگ بھی ہیں جو کہ دبئی میں قیام کریں گے. نواز شریف اور یہاں سے مریم نواز بھی دبئی جا رہی ہے, اور نواز شریف کا ارادہ حج کرنے کا, وہ دبئی میں قیام کریں گے اور حج کے ایام میں وہ حج کے لیے سعودی عرب جائیں گے, اور وہاں سے واپسی کے بعد پھر دبئی واپس آئیں گے, اور دبئی میں کچھ روز قیام کے بعد واپس لندن چلے جائیں گے. نواز شریف کا فی الحال پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. شہباز شریف کے مطابق نواز شریف کا بھی علاج ہو رہا ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن دبئی روانگی سے پہلے نواز شریف کی ملاقات ہوئی منیزہ جہانگیر سے, جو آسما جہانگیر کی صاحبزادی ہیں اور انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں اور انٹرنیشنل ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں. اور دوسری ملاقات انہوں نے کی آسما شرازی سے, جو کہ پاکستان کی بڑی معروف صحافی ہیں. تو دونوں خواتین صحافیوں سے ملاقات ہوئی, اور دونوں نے گفتگو کے بعد یہ بتایا کہ جو منیزہ جہانگیر کا موقف ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ابھی نواز شریف جو ہے وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ نواز شریف سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں نے ان سے انصاف نہیں کیا, اور جب تک پاکستانی عدالتوں میں ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں آتا شاید اس وقت تک نواز شریف پاکستان آنے کا ارادہ نہیں رکھتے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے انفارمیشن دی کہ نواز شریف ابھی تک اس بات کے انتظار میں کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے ان کے حوالے سے ان کے اوپر جو لگے ہوئے داغ ہے وہ دھوئے اور پھر وہ واضح طریقے سے واپس آئیں. تو اب نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ عدلیہ کے فیصلے سے مشروط ہے, اور اگر عدلیہ کا فیصلہ الیکشن سے پہلے نہیں آتا تو پھر نواز شریف کے لیے پاکستان واپسی کا کیا سٹیٹس ہوگا یہ بڑا دلچسپ رہے گا. لیکن جو آسما شرازی نے ویلاگ کیا ہے اب ملاقات کے بعد, اس کے مطابق نواز شریف جلد وطن واپس آئیں گے, اور ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات بڑے مشکل ہیں اور سب کو مل جل کر حکومت کرنی چاہیے, اور ایک چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے, چاہے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوں. ان کا اشارہ تھا, انہوں نے واضح نہیں کہا, لیکن اس میں ان کا خیال یہ کہ جو باقی کی سیاسی جماعتیں ہیں, عمران خان کی جماعت, ان کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. تو یہ ان پٹ تھا نواز شریف سے ملاقات کے حوالے سے. اس کے علاوہ مریم نواز بھی چلی گئی ہیں دبئی, اور وہ بھی اپنے والد کے ہمراہ حج کریں گے.
تو مریم نواز ہو جائیں گی حاجن اور نواز شریف ہو جائیں گے حاجی. اور یہ جو اللہ کے گھر سے صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے نا، یہ اس صادق اور امین ہونے کے سرٹیفکیٹ سے کہیں بھاری ہوگا جو کہ ثاقب نثار صاحب نے جعلی طور پر عمران خان صاحب کو دیا تھا. تو اب امریکہ کو خوش کرنے کے لیے پاکستان ہر قدم اٹھا رہا ہے، اور اب تو اسٹیٹ بینک نے پاکستان کی امپورٹ پر پابندی ختم کر دی ہے اور سرکولر جاری کر دیا گیا ہے. تو یہ آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ پاکستان کی درآمدات یعنی امپورٹ پر عائد پابندیاں ختم کی جائیں. تو اسٹیٹ بینک نے اس حوالے سے آرڈر جاری کر دیا ہے. اب بندرگاہوں پر تقریباً پاکستان کے 6000 کنٹینر جو پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ وہ تھی کہ بینک جو ہے انہیں زر مبادلہ یعنی ڈالر نہیں دے رہے تھے، تو اس لیے کنٹینر پھنسے ہوئے تھے. تو اب یہ حکم دے دیا کہ تمام کنٹینر جو ہیں وہ کلیئر کر دیے جائے، زر مبادلہ دے دیا جائے. اور اسٹیٹ بینک کے مطابق امپورٹ کے لیے زر مبادلہ کی فراہمی میں ترجیحی درآمدات کی شرط ختم کر دی گئی ہے. یعنی وہ جو سلیکٹڈ قسم کی امپورٹ ہو رہی تھی ان کے لیے زر مبادلہ دیا جا رہا تھا. اب اکراس امپورٹ جس کو بھی چاہیے ڈالر لے اور اپنے جو بھی ہے وہ جو کنٹینر ہے وہ کلیئر کرائے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ کام کیا ہے، اور یہ عین اس وقت کیا گیا جب آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کی مدت ختم ہونے میں صرف 1 ہفتہ رہ گیا ہے، اور حکومت کی پوری کوشش ہے کہ آئی ایم ایف کو راضی کیا جا سکے. اور یہ آخری ان کی شرط ہے جو کہ پاکستان نے مان لی ہے. جب شہباز شریف کی ملاقات ہوئی تھی ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ، جب وہ گئے تھے موسمیاتی ماحول کے حوالے سے جو کانفرنس فرانس میں ہو رہی تھی، تو وہاں سے بھی بڑا اچھا میسج دیا گیا ہے، اور پاکستان نے وہ جو آخری قدغن ہے وہ بھی دور کر دیا ہے. اس کے علاوہ امریکہ کو منانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. یعنی ایک وفد پہنچا ہوا امریکہ میں، جو کانگریس مین جو انسانی حقوق کے حوالے سے چیخے مار رہے ہیں کہ عمران خان کو کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو ان کو بھی ایک ڈوزیئر پیش کر دیا گیا ہے. اور پھر ختیجہ شاہ تک بھی ایکسیس دے دی گئی ہے کہ جو حکم سرکاری وہی پکے گی ترکاری. تو یہ سارے معاملات یہ بتاتے ہیں. یہ ویسے نتیجہ تو ایک تو آئی ایف تو ہے ہی، لیکن یہ جو مودی کو ریڈ کارپٹ ملنا نا امریکہ کے اندر، وہ بھی پاکستان کے لیے کوئی یعنی اچھی بات نہیں ہے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تو انڈیا سے بہت زیادہ بہتر رہے ہیں، اور اب چونکہ ایک تو معاملہ چین کا ہے جس کی وجہ سے امریکہ انڈیا کے قریب جا رہا ہے، اور دوسرا معاملہ پاکستان جو ہے وہ آہستہ آہستہ چونکہ اس نے کو ڈسٹنس کر لیا تھا امریکہ سے، تو اب وہ واپس امریکہ کو یہ شاید انشورنس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کل خان صاحب نے کہا نا کہ پاکستان کا حال یہ کہ اب کوئی انہیں منہ نہیں لگاتا، امریکہ بھی نہیں لگا رہا، فلاں بھی نہیں لگا رہا. تو دراصل خان صاحب نے اپنے ہی کہے ہوئے پہ جو ہے وہ یو ٹرن لیا، یہ کہے ہوئے پہ تھوک دیا ہے. خان صاحب تو اس حکومت کو امپورٹنٹ حکومت کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ امریکہ نے مسلط کیا ہے، اور کل وہ فرما رہے تھے کہ جناب ان کو تو امریکہ بھی منہ نہیں لگا رہا. تو اب حکومت نے سوچا کہ جی امریکہ سامنے منہ لائے، تو اس لیے پھر جناب اس پہ کام شروع ہو گیا. تو امریکہ کو راضی کرنا ایسے ہی ہے جیسے سیاح کو راضی کیا جاتا ہے، تو پاکستان اس کام پہ لگ گیا. تو اب تک کے لیے اتنی آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اگلے ولاگ میں اپنا گردن نواز کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.